لگا کے دکھا میں اس کے ہاتھ نہ توڑ دوں. جو بجلی ہے یہ میرے دادا مرحوم کی بنائی ہوئی ہے, ٹھیک ہے. دادا کی پوتی سیدہ مہا بخاری کو کون نہیں جانتا. الیکشن کیمپین کے دوران مہا بخاری کا دلچسپ انداز انہیں سوشل میڈیا پر جتوا گیا, لیکن الیکشن میں دادا کی پوتی ہار گئیں. سب جاننا چاہ رہے تھے کہ دادا کی پوتی کا کیا بنا, تو اینکر پرسن یاسر شامی کو میدان میں آنا پڑا. پورا پاکستان انتظار کر رہا تھا کہ دادا کی پوتی کا کیا بنا, تو جناب دادا کے تمام دوست دھوکہ دے گئے ہیں. انہوں نے کیک رس, چائے, دودھ پتیاں, بوتلیں, کولڈ ڈرنکس, ہر چیز جو ہے سیدہ مہا بخاری سے پی کھائیں. اور جب الیکشن کا دن آیا تو سارے دادا کے دوست عمران خان کے کینڈیڈیٹس کو ووٹ ڈالنے کے لیے چلے گئے. انہوں نے 2 MNAs کی سیٹس کے لیے یہ کیمپین کر رہے تھے. ان کے والد صاحب جو سلطان بخاری صاحب ہیں, ان کو 10,000 کی لیڈ سے پاکستان پیپلز پارٹی کے نواب زادہ افتخار احمد خان نے ہرایا ہے, جو کہ رزلٹس آپ اپنے سامنے دیکھ سکتے ہیں. جبکہ یہ جو کیمپین بار بار دادا کا نام لے کر رہی تھی, ان کی بڑی بہن تھی شیر بانو بخاری, وہ 60,000 کی لیڈ سے آ رہی ہیں. مطلب ان کو جو ووٹ پڑے ہیں وہ 67,000 سمتنگ ہے. جبکہ جو ان کے اپوزٹ امیدوار تھے پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ انڈیپینڈنٹ جتوئی صاحب, ان کو 1,13,000 ووٹ پڑے. اور یہ جتنے بھی دادا کے دوست تھے, انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ یہ ووٹ ڈالیں گے دادا کی پوتی کو, لیکن الیکشن والے دن انہوں نے جا کر ووٹ ڈال دیا عمران خان کو اور دوسری جماعتوں کے جو کینڈیڈیٹ تھے. تو دادا کی پوتی کو چاہیے کہ دادا جو ہے ان کو اپنی الیکشن کیمپین میں اگر آپ استعمال نہ کرتے, ان کا نام نہ لیتی, تو ہو سکتا ہے کہ آپ کا ووٹ بینک بہت زیادہ بڑھ جاتا. لیکن آپ جیسے جیسے کیمپین کرتی گئی, آپ ایکسپوز ہوتی گئی. بہت سے لوگ آپ کی سوشل میڈیا پر تصاویر بھی چلا رہے تھے جس میں یہ کہہ رہے تھے کہ یہ خود امریکن یونیورسٹی کی کوالیفائیڈ ہیں, لیکن یہاں پر آ کر وہ ٹوٹے ہوئے مکانوں میں رہنے والے لوگ, وہ بزرگ جن کے پیروں میں پاکستان بننے سے پہلے کی ٹوٹی ہوئی جوتیاں ہیں اور وہ کچے مکانوں میں رہتے ہیں. جس جگہ پر وہ بیٹھے تھے وہ کچی بستیاں تھیں, انہوں نے زندگی میں کوئی پکی سڑک نہیں شاید دیکھی ہوگی, یوں لگ رہا تھا کہ جیسے سٹون ایج ہے. تو جناب یہ بڑے برے طریقے سے یہ ہار گئی ہیں, اور جو دادا ہیں وہ بھی ان کو کہیں نہ کہیں دیکھ کر ان کا بھی دل جل رہا ہوگا کہ انہوں نے میرا نام کس طریقے سے ڈبویا ہے. اور یہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ جو بخاری فیملی ہے, یہ سیدہ مہا بخاری اپنی بڑی بہن جو MNA کی سیٹ پر نون لیگ کی طرف سے لڑی تھی, والد صاحب نون لیگ کی طرف سے لڑے تھے, دونوں ہار گئے ہیں. جبکہ یہ جو دادا بار بار کرتی تھی, ان کے دادا جو تھے اسی حلقے سے پچھلی 4-5 دہائیوں سے جیتتے آ رہے تھے. اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے. اس کے بعد ان کے چچا, ان کی دادوں, ان کی والدہ, مطلب کوئی بھی جیتے کوئی بھی ہارے, گھر میں سیٹ رہتی تھی. لیکن اس دفعہ جو سیٹ ہے وہ جتوئی لے گئے ہیں, جبکہ دوسری طرف جو ہے وہ نواب زادہ افتخار خان صاحب لے گئے ہیں. اب آپ بتائیں کہ یہ کیا حلقے میں دوبارہ آئیں گی, کیونکہ یہ سیزنل پولیٹیشنز ہوتے ہیں. اگر تو یہ حلقے میں آتی ہیں تو پھر ہم ان کو اپریشیٹ بھی کریں گے, اور ان کے جو لوگ ہیں ان کا یہ ترقیاتی کام کریں گی تو پھر ہم ان کی کیمپین بھی کریں گے. لیکن اگر یہ دوبارہ امریکہ چلی جاتی ہیں اور اگلے سیزن میں واپس آئیں گی تو پھر بھی ہم ان کو ایکسپوز کریں گے. تو یہ سارے کا سارا جاگیردارانہ اور ایک فیوڈلسٹ جو نظام ہے, اس کے خلاف پاکستانی عوام جس طریقے سے کھڑی ہوئی ہے, خراج تحسین کے مستحق ہے پوری کی پوری عوام. اور ان کے دادا ابو میرے بھی خات میں آئے ہیں اور انہوں نے مجھے کہا ہے کہ کم چنگے کر گیا, سسٹم ننگے کر گیا. کس نے سسٹم ننگا کیا ہے, یہ سارا آپ کے سامنے ہے. جاگیردارانہ نظام کے خلاف جب عوام کھڑی ہو جائے گی, لوگوں کو نہ صرف ترقی کے یکساں مواقع ملیں گے, یہ لوگ بھی جو ماڈرن ایج ہے, ماڈرن دنیا ہے, کندھے سے کندھا ملا کر چل سکیں گے. ان کی محرومیاں ختم ہوں گی. اور بہت بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے جتوئی فیملی پر اور یہ جو نواب زادہ افتخار احمد خان صاحب ہیں, کہ آپ نے کائنڈلی اس حلقے کے لیے اتنا کام کریں کہ ان لوگوں کی محرومیاں ختم ہو. ایک کچی بستیوں میں رہنے والے لوگ جن کے بچے دھول اڑتی ہوئی مٹی میں لپٹتے ہوئے سکولوں تک بھی نہیں پہنچتے, وہاں پر سیوریج کا کوئی نظام نہیں ہے, یہ آپ سب پر بھاری ذمہ داری عائد ہوتی ہے. ورنہ عوام جو ہے وہ تو جاگ چکی ہے اور کم چنگے کر گیا, سسٹم ننگے کر گیا. دادا کی پوتی جو ہے, اللہ تعالیٰ ان کو بھی اسی حلقے میں رہ کر ان لوگوں کے ترقیاتی کاموں کو پائے تکمیل تک پہنچانے کی توفیق دے. یہ ضروری نہیں ہے, آپ خود تو کہتی ہیں کہ میں نے خدمت کرنی ہے, خدمت کرنے کے لیے سیٹ کا ہونا ضروری نہیں ہے. بغیر سیٹ کے جو آپ خدمت کرتے ہیں وہی عوام کے دلوں میں آپ کا گھر بناتی ہے. تھینک یو.